السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالمعروف کے ساتھ میں ہوں قاری بلال احمد ندیم، اور موضوع ہے نکاح۔ اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرشید عمر صاحب۔ حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ بات تو ظاہر ہے کہ سگی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، کیا رضعی خالہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بلال صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنی سگی خالہ سے نکاح اور شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح رضاعی خالہ سے بھی نکاح اور شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جن جن رشتوں کو آدمی کا خاندانی نسب حرام کر دیتا ہے، انہی رشتوں کو رضاعت اور دودھ پینے پلانے کا سلسلہ بھی حرام کر دیتا ہے۔ سعید کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوہ سے اس کے سگے چاچا عبداللہ نے نکاح کر لیا۔ اب عبداللہ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے سگے بھائی عبد الرحمن جو کہ سعید کے والد ہیں، وہ عبداللہ کی اس بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سعید احمد کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے سعید احمد کے چچا محمد عبداللہ نے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا، تو یہ تو جائز ہے بشرطے کہ وہ اس میں محرمیت والا کوئی رشتہ نہ پایا جائے۔ ہاں، اس کے بعد اگر بھائی عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت گزرنے کے بعد بھائی عبداللہ صاحب کے بھائی سگے بھائی عبد الرحمن صاحب اس عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اگرچہ عبداللہ صاحب کے اعتبار سے عبد الرحمن کی بھابھی ہوئی اور ان کے بیٹے سعید احمد کی وجہ سے ان کی بہو لگی، اور آدمی اپنی بہو سے کسی صورت بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیا بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی سالی سے نکاح کرنے کے لیے 3 ماہ اور 20 دن کا انتظار کرنا چاہیے، یا اس سے پہلے بھی نکاح کر سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی کی بیوی کے وفات پا جانے کے بعد اس کا اپنی سالی سے نکاح کرنے کے لیے کسی خاص وقت کے گزرنے کی کوئی شرط اور رکاوٹ نہیں ہے۔ بیوی کے وفات پا جاتے ہی چونکہ اس آدمی کا نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد جب چاہے وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں جب تک بیوی کی عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو یا بہن نہ ہو تو وہ کسی کی بچی کو بیٹی یا بہن منہ بولی بنا لے تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ کسی بھی بچی کو جس کی اپنی اولاد ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں منہ بولی بیٹی یا بہن بنا لینے سے اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا محرمیت والا رشتہ نہیں ہے تو شرعاً اس کو منہ بولی بیٹی یا بہن بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ پہلے کی طرح دوسرے نامحرم عورتوں کی طرح نامحرم ہی رہے گی، لہٰذا یہ آدمی اس منہ بولی بیٹی یا بہن کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا غلام محمد صاحب نے ایک زینب نامی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، رخصتی سے پہلے یہ بیوہ فوت ہو گئی۔ پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی، اب اس کے ساتھ مولانا غلام محمد صاحب نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی قاری بلال صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مکرم مولانا غلام محمد صاحب نے زینب نامی ایک بیوہ یا مطلقہ عورت سے اس کی عدت کے بعد نکاح کیا، جس کے پاس پہلے شوہر سے ایک بچی ہے۔ یہ بچی اب مولانا غلام محمد صاحب کی شرعی طور پر ربیبہ کہلائے گی۔ تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر مولانا غلام محمد صاحب نے اس بیوہ عورت سے زینب نامی جو ہے نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی اور جماع ہم بستری کر لی، تو اب اس کی اس ربیبہ بیٹی سے یہ نکاح اور شادی نہیں کر سکتے۔ اور اگر جماع ہم بستری سے پہلے مولانا غلام محمد صاحب نے
اس زینب نامی عورت کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر یہ اس زینب کی پہلے شوہر والی بیٹی جس کو ہم نے ربیبہ کہا اس سے نکاح شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ربیبہ سے نکاح اور شادی کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ شرط لگائی، علم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، اس ربیبہ کی اگر ماں سے جسے ہم نے زینب کہا تم جماع اور ہم بستری ابھی تک تم نے نہیں کی ہے تو پھر ان کی ربیبہ سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی کی دو مائیں ہیں، ایک سگی اور ایک سوتیلی۔ اب بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد یہ شخص اپنی سوتیلی سانس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے انتقال کے بعد جس طرح اپنی سگی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنی بیوی کی سگی ماں جسے ہم ساس کہتے ہیں اس سے بھی نکاح اور شادی نہیں کر سکتا۔ البتہ اپنی بیوی کی سوتیلی ماں جو اس کی سوتیلی ساس لگے گی اس سے نکاح اور شادی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی اور قسم کی کوئی محرمیت کی رکاوٹ نہ پائی جائے۔ عبدالغفور کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بھانجے نے اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اس بھانجے کے دوسرے بھائی کے ساتھ عبدالغفور کی بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بھائی بلال صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب عبدالغفور کی وفات کے بعد اس کی بیوہ کی عدت گزر جانے کے بعد عبدالغفور کے بھانجے نے اپنی اس بیوہ ممانی سے شادی کر لی، اور اس بیوہ ممانی سے کی پہلے ایک بچی بھی ہے، اس بچی کے ساتھ اگر یعنی دوسرے بھائی کا نکاح کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بیوہ ممانی کے ساتھ ایک بھائی کے نکاح کرنے سے دوسرے بھائی کا کوئی محرمیت والا رشتہ ثابت نہیں ہو جاتا۔ حضرت جی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔